نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص فجر سے عشاء تک یہ سورت 7 بار پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اسے عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، قرآن کی گواہی ہے، حدیثوں کا بیان ہے اور تجربات و مشاہدات کا حاصل ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کی چکا چوند میں گم ہو کر اپنی اصل روحانی حیثیت بھول چکے ہیں، ان کے لیے ناظرین یہ صورت ایک روحانی جھٹکا ہے۔ یہ صورت ان کے اندر کی نیند کو توڑتی ہے، ان کے دلوں کی زنگ آلودگی کو صاف کرتی ہے اور ان کے وجود کو اللہ کی قربت سے منور کرتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، ایک روحانی رشتہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان استوار ہوتا ہے۔ جب بندہ اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ فجر سے لے کر عشاء تک 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو ہر مرتبہ پڑھنے کے ساتھ وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کے دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے، اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے دل سے دنیا کی محبت کم اور رب کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمین کا نور کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس رب کا نور ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ناظرین، جو رب خود نور ہے، جب وہ کسی بندے کو اپنے نور سے نواز دے تو پھر وہ بندہ باقی نہیں رہتا۔ وہ صرف جسم سے انسان ہوتا ہے مگر دل سے ایک ایسا آئینہ بن جاتا ہے جس میں اللہ کی محبت کا عکس جھلکنے لگتا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اس کا دیکھنا بولنا سب اللہ کے نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام میں ایک تاثیر، ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی دعا میں قبولیت آ جاتی ہے، اس کی خاموشی میں ذکر کی خوشبو رچ بس جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا نور انعام ہے، بخشش ہے، اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو خالص دل رکھتے ہیں، جو طلب رکھتے ہیں، جو صدق دل سے رب کو پکارنا جانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت، اپنی توجہ اور اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور یہی صورت ان کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ بعض روایات میں ناظرین آتا ہے کہ یہ صورت اگر اخلاص سے پڑھی جائے تو بندے کی نسلیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس کے گھر سے نحوست، بیماری، تنگی، جھگڑے، بدشگونی اور شیطانی اثرات تک نکل جاتے ہیں۔ فرشتے اس گھر پر پہرا دیتے ہیں اور اللہ اس گھر کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس وہ موقع ہے، وہ راستہ ہے، وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے نور کے وارث بن سکتے ہیں۔ کیا یہ کم سعادت ہے؟ کیا یہ چھوٹی کامیابی ہے؟ ناظرین، ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، پیسہ، شہرت، جائیداد، رشتے، لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارا دل خالی رہتا ہے، ہمیں سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی، برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی اصل دولت کھو دی ہے۔ اللہ کا نور، وہ نور جو دلوں کو روشن کرتا ہے، وہ نور جو قبروں کو منور کرتا ہے، وہ نور جو حشر کے دن ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی بن کر چلے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں ہی اس نور کو حاصل کر لیں، اور اس صورت کا 7 مرتبہ پڑھنا ناظرین کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ فجر کے بعد ایک بار، ظہر کے بعد ایک بار، عصر، مغرب، عشاء کے بعد ایک بار، اور دن کے 2 اوقات میں مزید 2 بار۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل میں اللہ کی طلب ہو، اور زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ میں یقین اور محبت ہو۔ اور آج کا یہ بیان آپ سب کے لیے ایک دعوت ہے، ایک ندا ہے آسمانوں سے جو آپ کے دل پر دستک دے رہی ہے۔ کیا آپ اس ندائے ربانی کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس نورانی صورت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنے دل کو اللہ کے نور سے بھرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو ناظرین، اس سفر نور کا آغاز کیجئے ابھی اسی لمحے، کیونکہ کون جانے کہ کل ہو یا نہ ہو۔ آج کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھ لیا جائے گا،
7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف، اور آج کے دن کا یہ طاقتور ترین وظیفہ ایک طرف۔ 7 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر پریشانی کا، غربت کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ایک انسان کو اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے رب کے کھلے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور یہ اپنے روزانہ کا معمول بھی بنا لینا ہے۔ اس عمل کے چند فوائد اور فضائل بھی سن لیجئے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کے فوائد اور فضائل زیادہ نظر آئیں اسے اپنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی سال انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جب آپ اس عمل کو کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کی نیک جائز حاجات کو فوراً پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو وہ آج کے دن سے ہی اس عمل کو لازمی پکڑ لیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ ہیں گھر میں جوان بیٹوں کے لیے روزگار کے لیے پریشان ہیں، بیٹوں کی نوکری کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو ہٹانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو ہموار بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ اس کی نسلیں بھی نہ چکا پائیں، اور ناظرین ہم جانتے ہیں کہ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج کے دن اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، وسوسوں کا شکار ہیں، آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں اللہ رب العزت کیسی آسانی فرماتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ ناظرین کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھیں، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگیے کہ اے اللہ، میں نیا گھر چاہتا ہوں، میں نئی گاڑی چاہتا ہوں، میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کیجیے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تعوذ اور تسمیہ بھی انتہائی طاقتور چیزیں ہیں۔ انہیں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے، یا وہابو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی بڑی برکت ہے،
ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ رزق اور رحمت کے دروازے یہ نام پڑھنے والے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اسباب میسر ہوتے ہیں تمام کاموں کے۔ جس بندے کے پاس کسی چیز کا کوئی سبب نہیں ہے، جن لڑکوں یا لڑکیوں کے نصیب بند پڑے ہیں، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، جو بچے امتحانات میں ناکام ہو رہے ہیں، وہ امتحانات والے بچے بھی پڑھیں۔ جو قید سے رہائی چاہتے ہیں، انشاءاللہ قید کے دروازے بھی کھل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیشہ ہر مقصد والے شخص کو بتاتے ہیں، جن کا نام حضرت امام حسن بصری ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کے پاس جو بھی شخص آتا تھا، ہر شخص کو یہ کلمات بتاتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ کسی نے کہا میرے پاس روزگار نہیں ہے، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ کسی نے کہا حضرت اولاد کا مسئلہ ہے، حضرت فلاں مسئلہ ہے، حضرت فلاں مشکل ہے، حضرت فلاں مصیبت ہے، سب سے یہی فرمایا کہ جا کر استغفار پڑھو۔ ناظرین، اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ میری کھیتی باڑی میں آمدنی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ عمل شروع کر دو، اور پھر دیکھو کہ کیسے تمہاری کھیتی میں برکت آتی ہے، کیسے تمہارے لیے اللہ کے نوری ملائکہ کی مدد آتی ہے، ایسے فرشتوں کی مدد آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیونکہ یہ عمل آج کے دن پڑھنے سے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ رب العزت سب گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سب گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اسے ہر غم سے نجات مل جاتی ہے، ہر تنگی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا کہ میرے رب، تیرے عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے ان کلمات کے ذریعے استغفار کرتے رہیں گے، میں مسلسل انہیں بخشتا رہوں گا۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی مختصر سی صورت ہے، لیکن یہ صورت اتنی طاقتور ہے، اتنی کمال کی صورت ہے کہ ہر غم کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس صورت کے ذریعے غیبی مدد آتی ہے۔ یہ صورت گناہوں کا مداوع کرتی ہے، یہ گناہوں کی بخشش کرواتی ہے۔ اس صورت کے ذریعے غیبی مدد کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس مبارک صورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، اور اس کے اندر خیر کثیر موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ جب پریشانی میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے تو ناظرین، اللہ غموں کو دور فرما کر اس بندے کے لیے راحت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بے شمار کلمات کہے گئے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں فلسفے وجود میں آئے، لیکن کوئی کلام ایسا نہ تھا جو دل کو ویسا سکون دے، عقل کو ویسی روشنی عطا کرے، اور روح کو ایسا نور بخشے جیسا قرآن کریم کے کلمات عطا کرتے ہیں۔ اور انہی الہی آیات میں ایک مختصر مگر نہایت عظیم سورت الکوثر ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے اندر وہ نورانی خزانہ رکھتی ہے کہ اگر انسان دل سے اس کا ورد کرے تو زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ یہ سورت نہ صرف قرآن کا حصہ ہے، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے اور عزت کی وہ چمکتی ہوئی دلیل ہے جو کہ انشاءاللہ قیامت تک چمکتی رہے گی۔ انسان کی فطرت میں نور کی تلاش ہے، وہ روشنی جو صرف آنکھ سے نظر نہ آئے بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر کر اندھیروں کو مٹا دے۔ انسان اپنی ساری زندگی سچائی، پاکیزگی، سکون اور ہدایت کی تلاش میں گزار دیتا ہے، اور یہ سب کچھ نور الہی میں مضمر ہے۔
ناظرین، نور وہ ہے جو جہالت کو علم میں بدل دے، بے سکونی کو قلبی اطمینان میں تبدیل کر دے اور گناہوں کی تاریکی کو روشنیوں سے بدل دے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا نور کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ناظرین، جب دشمنان اسلام اور قریش مکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نسل کہہ کر طعنہ دے رہے تھے، ان کا مقصد صرف آپ کی ذات پر حملہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ دین اسلام کو ختم شدہ، ناقابل بقا اور ناقابل پائیدار قرار دینا چاہتے تھے۔ اور ایسے وقت میں رب العالمین نے 3 مختصر مگر طاقتور ترین آیات میں ایسی بشارت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک نہ صرف رسول علیہ السلام کی نسل چمکتی رہی، بلکہ ان کا نام ہر اذان، ہر نماز، ہر مجلس اور ہر ذکر میں گونجتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف دلجوئی تھے، بلکہ ایک اعلان ربانی تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ روحانیت کے سفر میں ہر عمل کا اثر انسان کے باطن پر پڑتا ہے۔ سورۃ الکوثر اپنی جامعیت، طاقتور پیغام اور اختصار کے باوجود ایک عظیم روحانی خزانہ ہے۔ 7 بار فجر سے عشاء کے دوران پڑھنے والے کو، جیسا کہ روحانی مشاہدات اور تجربات سے معلوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا نور عطا فرماتا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جسے ہر وہ دل محسوس کر سکتا ہے جو خلوص سے، توجہ سے اور یقین کے ساتھ اللہ کا یہ کلام پڑھے۔ اور ناظرین، یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث میں 7 کا عدد خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 طواف، طواف کے 7 چکر، صفا مروہ کے 7 چکر، 7 دن کی ہفتہ وار تقسیم، حتیٰ کہ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 7 درجات۔ اسی طرح روحانی اعمال میں 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کمال کی حد تک پہنچنا، اور سورۃ الکوثر کو 7 بار روزانہ پڑھنا نہ صرف ذکر کی تکمیل ہے، بلکہ باطنی دروازے کھولنے کا ایک خاص روحانی ذریعہ بھی ہے۔ دل پر نازل ہونے والی روشنی، جب بندہ خالص دل سے سورۃ الکوثر کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر نور نازل فرماتا ہے۔ یہ نور دل سے غفلت کو دور کر دیتا ہے، ذہنی انتشار کا خاتمہ کر دیتا ہے، دل کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے روکتا ہے، عبادات میں مزہ اور تسکین پیدا کرتا ہے، مایوسی کے اندھیرے کو امید کی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ نور صرف دنیاوی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ روحانیات کے میدان میں ایسے بے شمار واقعات درج ہیں جہاں سورۃ الکوثر کی تلاوت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ایک شخص جو برسوں بے روزگار تھا، جب اس نے سورۃ الکوثر کو 7 بار روزانہ فجر سے عشاء تک پڑھنا شروع کیا تو مہینے بھر میں اسے ایسا رزق نصیب ہوا جو اس نے ساری زندگی نہ کمایا تھا۔ ایک عورت جو کئی سالوں سے اولاد سے محروم تھی، سورۃ الکوثر کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے نہ صرف اولاد عطا کی، بلکہ اس کا گھر نور سے بھر گیا۔ ایک بزرگ جنہیں اکثر خوفناک خواب آتے تھے، سورۃ الکوثر کے مسلسل ورد نے ان کے خوابوں کو نورانی اور پاکیزہ بنا دیا۔ تو ناظرین، عمل کی ترتیب دوبارہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کی ایک تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ ہر شخص کو آتی ہے۔ لوگ نماز کے بعد بھی اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کی اتنی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ اس بندے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی حفاظت اللہ کے فرشتے فرمائیں۔ تو ناظرین، جس آیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ آیت الکرسی ہے، جو کہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، جسے روزانہ پڑھنا مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اس آیت کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی مقصد ہے،
جو بھی پریشانی ہے اپنے رب سے مانگیے، انشاءاللہ وہ پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اللہ کا یہ نور حاصل کرنے کے طلبگار ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے یا اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔